Right, India versus USA, مزے کا میچ ہوا سکین, because when you look at the way things panned out initially, تو ایک پوائنٹ تھا کہ لٹرلی جسے کہتے ہیں کہ 4 وکٹیں جلدی انڈیا کی گر گئی, اور ان کی بیٹنگ کا ہمیں پتہ ہی ہے, کشن ہے, تلک ورما ہے, ابھیشیک شرما, everybody has been talking about how good he's been, so getting him out for a duck, that was a big start for USA. لیکن of course obviously کسی ایک پلیئر نے تو ان کی طرف سے کنٹریبیوٹ کرنا تھا, اس پہ تو ہم آئیں گے, بٹ اوور آل اسٹارٹ اسکیئر ضرور دیا یو ایس اے. میں یہ سمجھتا ہوں یو ایس اے نے بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی, حالانکہ میچ ان کی اس میں نہیں گیا, بٹ بہت سارے ایسے جو جھلکیاں نظر آ رہی تھی جس انداز سے انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کانفیڈنٹ تھے, دلیرانہ کرکٹ کھیلی انہوں نے, تھوڑے سے اور وائز ہو جائیں, تھوڑے سے اور ٹیکنیکلی اور ٹیکٹیکلی ساؤنڈ ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ دیکھیں نا سلو ون جو کیا ہے, فیلڈنگ میں ان کی جو انرجی تھی, اور بالرز کا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پورے کلیئرٹی کے ساتھ بالنگ کر رہے ہیں, ان کے کچھ پلانز نظر آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ منہ اٹھا کے گیند کر رہے ہیں. اور انڈیا کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک ناکو چنے چبوائے ہیں. اگر سوریہ کمار یادو کی جو ہے وہ اننگز نکال دی جائے تو میرا خیال ہے انہوں نے تو ان کو ذبح کر دیا ہوا تھا. اور بعد میں بیٹنگ کے اعتبار سے بھی جس ٹھیک ہے, آئی تھنک وہ جو ان کا اکثر پٹیل نے ایک ہی اوور میں جو 2 وکٹیں لی ہیں, اس سے پہلے کچھ ایسا لگ رہا تھا یار کہ کچھ کریں گے, قریب آ رہے ہیں, مگر آئی تھنک مجھے ان کی جو باڈی لینگویج نظر آئی ہے, یا جو جس طریقے سے وہ انڈیا کے ساتھ کھیلے ہیں, جو کہ ہر کسی کے منہ پہ نام ہے جی انڈیا جو ہے وہ فیوریٹ ہے, اور انڈیا کی تعریفیں کرے چلے جا رہے ہیں, بٹ جس طریقے سے یو ایس اترا ہے آج اور جس طریقے سے انہوں نے کھیلی, تھوڑے سے عرصے کے اندر ہی آپ کو جو ہے وہ اگر 40 اوور ہیں تو میرا خیال ہے کم از کم 8-10 اوور انہوں نے جو اگر ان کو اگر آپ بریک ڈاؤن کر لیا جائے تو 8-10 اوور یہ جیتے ہوئے ہیں. پورا میچ انڈیا لے گیا, بٹ 8-10 اوور یہ جیتے ہیں, بالنگ کے اعتبار سے, بیٹنگ کے اعتبار سے یہ جیتے. تو نظر ایسا آتا ہے کہ یہ آگے فیوچر میں جا کے یہ کوئی خطرناک ٹیم بن سکتی ہے. اب یو ایس اے کی بات کرتے ہیں, انڈیا کی بات کریں, ابھی 4 نمبر کا کتنا ذکر ہوا کہ 4 نمبر امپورٹنٹ ہے, اس فارمیٹ میں بھی ڈسکشن پریویسلی بھی رہا ہے کہ کیا کوئی اینکر کا رول ہے T20 کرکٹ میں کہ نہیں, لیکن سوریہ کمار یادو نے آج کنڈیشنز کو یا جو ریکوائرمنٹ تھی ٹیم کی وہ آئی تھنک بہت اچھی طرح سے ریڈ کیا, کیونکہ اس ورلڈ کپ میں آن دا بیک آف کوئی اتنے خاص فارم پہ وہ نہیں آئے تھے. بٹ آئی تھنک ایسا کوئی ٹیسٹنگ فیز ان کو اپنے لیے چاہیے تھا انڈیویجلی بھی, دیٹ ہی لیڈ فرام دا فرنٹ. دیکھیے اینکر کا رول ہم سری لنکا کی کنڈیشن سے جب بات کر رہے تھے نا, اس کے حساب سے سب نے بات کی تھی, اور اس وقت دماغ میں یہی آ رہا تھا کہ آپ بابر کو 1 ڈاؤن پہ یوز کریں گے, تو سب نے بات شروع کی کہ ہاں جی ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے. اب ہم نے وہ چیزیں بالکل چینج کر دی, اور ان کی ٹیم میں تلک ورما ایک ایسے پلیئر ہیں جو دونوں گیئرز میں بہت زبردست کھیلتے ہیں. سوریہ کمار یادو کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا یہی اسٹائل آف پلے ہے, وہ ہمیشہ اٹیک کرتے ہیں چاہے وکٹس گر رہی ہوں, جس طرح کی بھی کنڈیشنز ہوں. تھوڑا فیلڈنگ نے بھی ساتھ دیا ان کا, بٹ لیگ سائڈ پہ بہت ہی اسٹرانگ نظر آتے ہیں, اور ود ان اسٹمپس جب ان کو بال کیا, آؤٹ سائڈ آف بھی انہوں نے بہت انوویٹ کیا, تو بہت مشکل ہو گیا بولرز کے لیے. باقی سب پہ ان کا آئی تھنک پلاننگ بہت اچھی تھی, بٹ فائن لیگ کو اندر رکھ کے اور اسکوائر کو اندر رکھ کے سوریہ کو آپ جب بولنگ کرائیں گے تو وہ اس طرح کی شاٹس کھیلیں گے. تو بہت ہی سیٹلڈ بیٹنگ ہے ان کو, رولز اگین ہم جو بات کرتے ہیں بہت زیادہ ڈیفائنڈ ہے. نہیں بھی اگر ان سے پرفارم ہو رہا تھا تو ایسا نہیں ہوا کہ ان کا بیٹنگ آرڈر بدل دیا گیا کہ اب آپ اس نمبر پہ جا کے پرفارم کر لیں. اگر نہیں بھی پرفارم کیا گیا, بیٹنگ آرڈر وہی رہا, باقی ٹیم کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا, اور ایونچولی انہوں نے آ کے پرفارم کر دیا. تو obviously انڈین ٹیم کے لیے بہت ایک مورال بوسٹر ہے کہ وہ ایک پلیئر جو فارم میں نہیں تھے وہ واپس فارم میں آگے, باقی تو ان کے سارے آلریڈی فارم میں ہیں پلیئر. Actually 2024 was not a good year for Surya Kumar Yadav because he really struggled with runs, Hafiz. لیکن وہی والی بات کہ despite the fact that he struggled, that year was کہیں بھی کسی بھی bilateral series میں وائٹ بال میں ان سے پرفارم ہی نہیں ہو رہا تھا, اور بہت سارے سوالات تھے ان کے اوپر. وہ تو علیحدہ بات ہے کہ ان کے باقی پلیئرز اتنے اچھے ہیں, they keep on winning, بٹ ان کی انڈیویجولی پرفارمنس اس طرح سے نہیں تھی. بٹ جو انہوں نے کم بیک کیا ہے in this last 1 year or so, وہی کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ایک تو پالش پلیئر ہے, وہ کوئی لکی کمیٹی نہیں ہے, اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے. آج کا ورڈ لکی کمیٹی, آج کا ورڈ لکی کمیٹی, یہ پورے ٹورنامنٹ کا ورڈ ہے, یہ چلے گا. آج کا ورڈ آپ دیکھیں کہ یہ ایک پالش پلیئر ہے جس نے پہلے اپنا ڈومیسٹک جب کھیلا فرسٹ کلاس کرکٹ انہوں نے اچھی کھیلی ہوئی ہے, اس کے بعد جب یہ آئے تو انہوں نے آ کے بامبے انڈین کے لیے بہت شاندار پرفارمنس شروع کی. ایک ہائی لائٹڈ
امپیکٹفل پلیئر کے طور پر سامنے آئے. پھر جب سے وہ انڈیا کی ٹیم میں آئے تو وہ ان آرتھوڈاکس بریلینس ہے, لگتے نہیں آنکھوں کو اچھے لیکن ہی از ویری امپیکٹفل. تو یہ ضروری ہے اس فارمیٹ میں کہ آپ کا امپیکٹفل ہونا بڑا ضروری ہے. دوسری طرف جو سنا نے بات کی کہ جب آپ سٹینڈرڈ سیٹ نہیں کرتے تو آپ ایک بندے کو 3 سے 5 پہ کر دیتے ہیں. 5ویں والے پہلے جیسے فخر ہے, وہ اگر میں ایک ہلکی سی ریفرنس دوں تو وہ اوپنر تھا, 3 پہ آیا, 3 پہ 4 آیا, 4 پہ 5, ان باروں بار پشور فلوٹ کر کے نکلی. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ اگر سوریا کمار 4 نمبر پہ فیل بھی ہوا ہے تو وہ 4 پہ کھیل رہا ہے کیونکہ سٹینڈرڈ سیٹ ہیں. اگر سوریا کمار 4 پہ پرفارم نہیں کر رہا تو یہ نہیں کیا گیا کہ یار جو ڈوبے ہے وہ 4 پہ چلا جائے اور سوریا 6 پہ آ جائے, ایسا نہیں ہوا. The management has backed him. یہی چاہیے نا کہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہے اور ایک رول ڈیفائنڈ ہے. اس رول ڈیفائن کی ذمہ داری پلیئر نے کر کے دکھانی ہے. مینجمنٹ بیک کر رہی ہے, پریکٹس کروا رہی ہے. نتھنگ مور دین دس, لائک مور دین دیٹ کو مینجمنٹ کر سکتی ہے. تو ایک رول ڈیفائن کر دے اور آپ کو اس کے مطابق پریکٹس سیشنز کے اندر پریکٹس کروا دے. دین یو ہیو ٹو گو ان سائڈ اینڈ ڈیلیور. تو مجھے لگتا ہے کہ سوریا کی آج کی اننگز جو کنڈیشن اور جو سچویشن بن چکی ہوئی تھی وہاں پہ بہت امپیکٹفل تھی, اور وہ ایسے ہی کھیلیں گے. جب ضرورت پڑے گی تو وہ باری بھی لے سکتے ہیں, اور جب ضرورت پڑے گی تو وہ ایسے انوویٹو قسم کے شاٹس کھیلتے ہیں جو دوسری ٹیم کے بالرز کو بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ یار اب میں کروں کیا. تو یہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سوریا سے. بٹ جس طرح انہوں نے کہا سکندر, I mean we've got an example in the form of سائم ایوب. سائم ایوب کا ایشیا کپ میں بالکل he couldn't buy a run from anywhere because bowling تو ان کی چل رہی تھی. لیکن اس میں بھی جہاں ہم مینجمنٹ کو سوال کہیں اٹھتے ہیں اس میں ان کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ دے اسٹک ٹو ہم بیکاز ہی واز, شاید ان کے 3 ڈکس تھی یا 4 ڈکس تھی, he wasn't able to score by a run from every, but he was doing well as a spinner that time. نہیں, لیکن میں ان کی صرف بیٹنگ کی بات کر رہی ہوں. So I'm not talking about his. آپ جو بات کر رہی ہیں 100% ایسے ہی. اگر مینجمنٹ کوئی بلیف نہیں ہے آپ کے اوپر اور وہ آپ کو چینج کرے چلے جا رہے ہیں, ہم پلیئرز کا بات کرتے ہیں کہ پلیئر کو کتنا بلیف ہے اپنے رول کے اوپر, اپنی پوزیشن کے اوپر, اس سے پہلے تو مینجمنٹ کو ہونا چاہیے. اگر ان کو آپ کے اوپر بلیف نہیں اور آپ کو چوپ اینڈ چینج کرے چلے جا رہے ہیں تو آپ نہ کلیئرٹی دے سکتے ہیں, نہ ایشورنس دے سکتے ہیں, نہ اس کا پلان جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. آئی تھنک یہاں پہ گوتم کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے یا ان کی مینجمنٹ کو دینا چاہیے, یا پیچھے جو سلیکشن کمیٹی ہے جب سلیکشن ہوتی ہے کسی پلیئر کی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پلیئر ہے, یہ اس کی پروفائل ہے, میں اس کو اس رول کے لیے دیکھ رہا ہوں, آپ بتائیں. تو سلیکشن کمیٹی چیف سلیکٹر جو ہے نا وہ پلیئر کو آگے بھیجتا ہے, وہ اس کی پوری پروفائل ڈسکس کرتا ہے, ہیڈ کوچ وہ دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد رول ڈیفائن ہو جاتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں اس طرح اگر ہم لوگ فلوٹر ہی چلاتے رہیں گے نا تو وہ چیزیں اس طرح نہیں چلیں گی. تو اس نے نئی پرفارمنس دی, ان کو پتا تھا کہ اس کا یہ رول ہے اور اس طرح ہی کر رہا ہے, اور اس نے آج آ کے کر کے دے دیا. تو اب جب چیزیں چینج کرتے رہیں گے آپ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکیں گے کہ بھئی یہ اس طرح کی کوئی ناک کر دے. یہ اس ناک کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سب کو ٹرسٹ ہے, بلیف ہے, اور وہ جناب ٹرانسفر ڈلیور کر. اوور آل عمر آپ کا اوپینین لینا چاہوں گا. اگر میں بولنگ کی بات کروں انڈیا کی تو آئی تھنک سوریہ کمار یادو نے کسی حد تک پریشر ہٹا دیا تھا, وہ اسکور جہاں پہنچا دیا. لیکن آپ نے ان کی جو بولر تھے 4 for 25 شیرلی وین جنہوں نے وکٹ لیے, آئی تھنک اس ٹورنامنٹ میں اپارٹ فرام ہوم ٹیمز بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی سائڈز وزٹنگ ہے کتنی جلدی اڈیپٹ کر لیتے ہیں کنڈیشنز پہ, اور ایک ٹیم پلان ہوتا ہے اور ایک آئی تھنک انڈیویجول پلان ہوگا. ایز اے بالر انہوں نے جس طرح انٹو دا پچ آج بالنگ کی ہے, پاور ہٹنگ بالکل نیوٹرلائز کر دی انڈیا کی. آئی تھنک ارلیئر سیکی بھائی نے ایک بات کی کہ ان کے باڈی لینگویج, وہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے فرام دا ویری فرسٹ آور بڑا زبردست تھا. اگر آپ علی خان کو دیکھیں اس کی جو باڈی لینگویج تھا وہ آ رہا تھا, وہ ان کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ ہم کسی مقصد کے لیے, ہم بزنس کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان کے مائنڈ میں لاسٹ جو ورلڈ کپ ہوا تھا جو اگینسٹ پاکستان جیتے تو وہ بھی ایک کانفیڈنس تھا. آج ایک کانفیڈنس کے ساتھ آئے تھے. اور جو آپ نے بات کی ان کی بالنگ کی, تو میرے خیال سے ایز بالر جب تک آپ کو اپنی فیلڈنگ پوزیشن کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ کبھی بھی سکسیز نہیں ہو سکتے. کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں ان کے فرام دا ویری فرسٹ اوور ابھیشیک شرما کے لیے جہاں پہ فیلڈر لیا تھا ادھر ہی وہ بال کر رہے تھے, اپنی لمیٹیشن میں رہ کے اسی کو یوز کر رہے تھے. جو ان کے سکلز تھے اس کے حساب سے وہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ آئے تھے, ایک پلان کے ساتھ آئے تھے. یہ نہیں تھا کہ باہر سے وہ ایک پلان لے کے تھے, وہ آن دا فیلڈ وہ بھول گئے تھے. نہیں, انہوں نے جو فیلڈنگ پوزیشن ڈیسائیڈ کیا تھا جس پلیئر کے لیے وہاں پہ وہ فیلڈر دے اور اسی میں ان کو کامیابی ملی. آئی تھنک ویریشن کا بڑا زبردست انہوں نے استعمال کیا ہے. اگین میں یہ کہوں گا کہ جب تک ایز بالر مجھے اپنی فیلڈ کا نہیں پتا کہ میں کدھر بال کر رہا ہوں اور وہاں پہ میرے فیلڈر ہے کہ نہیں,
تو مجھے کبھی بھی وکٹری یا کامیابی نہیں مل سکتی. تو آئی تھنک ایز اے بالر آپ کبھی کسی بیٹر کی اسٹرینتھ کو آپ جانتے ہیں, آپ اسی کو ایکسپلوئٹ کریں گے کہ یہ مارے گا ہی مارے گا, جس طرح آپ نے ابھیشیک کی بات کی کہ فیلڈر رکھا ہوا تھا, دے نیو اٹ کہ وہ جائے گا ادھر ہی. بالکل آبویسلی جب آپ کی ایک اسٹرینتھ کو میں وہاں پہ فیلڈر رکھ دیتا ہوں تو آپ پھر کوئی نئی چیز دیکھتے ہو, جب آپ نئی چیز کے لیے جاتے ہو تو وہاں پہ آپ غلطی کرتے ہو. تو اگر اس کی اسٹرینتھ کو وہاں پہ فیلڈر رکھا ہوا ہے تو آبویسلی پہلے تو اپرچونٹی آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ جو بیٹر ہے یا جو بالر ہے یہ غلطی کرے کہ وہ اس پوزیشن پہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہاں پہ میں نے کور کیا ہے, تو اس کے بعد اس کے پاس سیکنڈ آپشن ہوگا کہ وہ کوئی نئی چیز ڈیولپ کرے یا کوئی نئی چیز ٹرائی آؤٹ کرے, تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو وکٹ مل جاتی ہے. ویسے ابھیشیک شرما کی کوئی ویکنس ہے؟ بیکاز وین یو لک ایٹ ہم ایز اے بیٹر, جسٹ اسپیکنگ فرام اے بولرز پرسپیکٹو, آئی تھنک لاسٹ جو ایشیا کپ ہوا تھا اس میں پہلی میچ کے بعد میں نے یہاں پہ بتایا تھا اس کی ویکنس کو, اور وہ ویڈیو کافی وائرل ہو گئی اور اس پہ کافی پھر ٹیمز کو کامیابی بھی ملی ہے. ارلی آن اس کو اگر آپ باؤنسر کرتے ہو یا اس کو اگر تھوڑا سا اس کو کریم کر دیتے ہو ٹوورڈز دا باڈی, اس کے باڈی کے قریب بال کرتے ہو تو وہ آپ کو ایزیلی ہٹ نہیں کر سکتا. کافی ٹیموں نے اس پہ کام بھی کیا ہے اور کافی پلیئرز کو یا بالرز کو وہاں پہ کامیابی بھی. ارلی آن اس کو اچھا تگڑا باؤنسر آن دا رائٹ شولڈر, اور یہ چیز چیمپئنز ٹرافی میں نوٹ کی گئی تھی لیکن ہارڈلی اس کو کوئی شارٹ بال کسی نے کیا.